بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی ٹیکسٹ بک کی غزل نمبر 6 فیض احمد فیض، اس کی پہلی غزل کے 2 شعر پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم شاعر کا مختصر ہم تعارف بھی کریں گے۔ یہ غزل فیض احمد فیض کی ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1910 میں کالا قادر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام بیرسٹر سلطان محمد تھا۔ بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے، حسن کو پسند کرنے والے تھے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر عشق سے انقلاب کی طرف قدم بڑھایا اور جذبہ و نظریہ دونوں سے نباہ کرنے کی کوشش کی۔ بعد نقاد کا معنی تو تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی ان کا فرض ہے۔ جب فیض اپنے اندر کی آواز سنتے تو وہ بے مثل نظم وجود میں آتی جو اقبال اور جوش کی نظم سی نوعیت اور مزاج کے اعتبار سے مختلف تھی۔ فیض نے اردو غزل اور نظم دونوں کو متاثر کیا، لیکن غزل ان کی پہچان بنی۔ ایم اے انگریزی اور ایم اے عربی کی ڈگریاں رکھنے والے تعلیم یافتہ فیض کو حکومت روس نے 1960 میں وہ لینن امن ایوارڈ سے نوازا، اور ایسے ہی ان کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ دستِ صبا، نقش فریادی، زندان نامہ، دست تا سنگ اور اس کے علاوہ نسخہ ہے وفا، یہ انہوں نے تصنیف ان کی ہے۔ اور جدید شاعری کا یہ منفرد شاعر، کسانوں اور مزدوروں سے سچی محبت، ان کی کہانیاں بیان کرنے والا فیض 20 نومبر 1958 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو یہ آج کی غزل کا پہلا شعر ہے کہ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ گواؤ کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، ناوک کا معنی ہوتا ہے تیر، نیم کش آدھا کھینچا ہوا، دل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے دل گوا دیا۔ کہتا ہے کہ وہ محبوب سے مخاطب ہے اور جو اس کے دشمن ہیں ان سے بھی مخاطب ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو آدھا کھینچا ہوا تیر جو ہے اس کو میرے پر ضائع مت کرو، اور کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے دل میں ضائع کر بیٹھا ہوں۔ جو بچے ہیں سنگ کا معنی ہوتا ہے پتھر، کہتے ہیں جو سنگ بچ گئے، جو پتھر بچ گئے سمیٹ لو، میرے پر وہ ضائع نہ کرو، نہ تیر ضائع کرو نہ پتھر ضائع کرو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ یہ جو میرا زخموں سے چور جو میرا تن ہے وہ میں نے لٹا دیا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ اے مخاطب، اپنے ادھ کھینچے ہوئے نشتر تیر میرے پاس دل پر مت ضائع کرو، جو پتھر باقی بچ گئے ہیں انہیں سمیٹ لو، کیونکہ میں اپنا زخموں سے چور بدن قربان کر چکا ہوں۔ تشریح کے والے سے کچھ دیکھتے ہیں کہ سرزمین اقبال پر جنم لینے والے ایک عظیم شاعر جسے زمانے نے ثانی اقبال کے نام سے پکارا، یہی فیض جن کی شاعری کا فیض باعث انقلاب فیض احمد فیض اپنی مشہور غزل کی تشریح طلب شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے محبوب، اپنے ادھ کھینچے ہوئے تیر میرے دل پر مت آزماؤ، کیونکہ میں اپنے صدموں سے نڈال دل گوا بیٹھا اور تمہارے پاس مجھ پر آزمانے کے لیے جو مزید پتھر بچے انہیں بچا کر رکھ لو۔ یہ پتھر مجھے مارنا بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں، کیونکہ میں تو جان کنی کی عالمی میں ویسے اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور چند لمحوں بعد تمہارے جور و ستم کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا۔ دوسرے الفاظ میں شاعر نے محبوب کی طرف سے دیے کہ دکھوں اور غموں کا تذکرہ کیا ہے۔ محبوب نے مجھ پر اس قدر مصائب یعنی مصیبتیں ڈھائی ہیں کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ یہ زخم ستم محبوب کی عینی شاہد جو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والے گواہ ہیں، اور اب محبوب مجھ پر اپنے ادھ کھینچے تیر آزما رہا ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو تیر قرار دیا جو کہ آدھی کھلی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ ادھ کھلی ہوئی آنکھیں روایتی طور پر عاشقوں کے لیے زیادہ ستم ڈھانے اور مست کر دینے والی واقع ہوئی ہے۔ جیسے میر کا آپ ایک شعر پڑھ چکے ہیں
کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ حوالے کا شعر ایسے ہی ایک محبوب کو شاعر کہتا ہے کہ نظر سے قتل کر ڈالو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تجھے خنجر اٹھانے کی اور مجھے گردن جھکانے کی۔ ایسی ایک اور شعر ہے کہ عمر پر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ایک اور حوالے کا شعر ہے، اس کا چلو سمجھ لیجئے کہ عمر بھر سنگ زنی، عمر بھر وطن والے مجھ پر پتھر مارتے رہے، سنگ زنی کا معنی ہوتا ہے پتھر، کہتے ہیں لیکن الگ بات ہے کہ مجھے جب دفنائیں گے، مجھے جب دفن کریں گے عزت کے ساتھ کریں گے۔ دل میں لاکھوں زخم ہیں، زخموں میں لاکھوں تیر ہیں، اب میری حالت یہ ہے زندہ ہوں نہ مردوں میں ہوں۔ تو بیٹا یہ پہلا شعر تھا، اس کے میں نے معنی لکھ دیے، ناوک تیر، نیم کا آدھا کھینچا ہوا، ریزہ ریزہ پاش پاش، گوانا ضائع کرنا، سنگ یہ پتھر کو کہتے ہیں، ادھر میں نے لکھا نہیں، تنے داغ داغ زخموں سے چور جسم۔ آگے دوسرا شعر، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جام پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر کہتے ہیں معالج کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو، اور نوید کہتے ہیں خوش خبری کو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے طبیب کو یہ خوشخبری دو اور دشمنوں کو بھی یہ خوشخبری دو کہ میں نے موت کی آغوش، موت کی گود میں جا کر جان کے قرض کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جو میرا معالج ہے وہ میرا علاج کر کر کے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، اب وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ چلو اب یہ بندہ چلا جائے، میرا دشمن وہ تو ویسے کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے چلے جائے، تو کہتے ہیں دونوں کو جا کر خوشخبری دو، میرے معالج کو بھی کہ اب تجھے اس کے علاج معالجے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میرے دشمنوں کو بھی خوشخبری دو کہ جن کی جان کے تم دشمنوں تھے وہ تو خود اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو تشریح دیکھیے، فیض احمد فیض معروف ترقی پسند شاعر ہیں، تشریح طلب شعر کو ان کا مرثیہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا مرثیہ خود لکھتا ہے اپنی جد و جہد اور کوشش کے دوران۔ فیض کو دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ اول قسم کے وہ لوگ جو فیض پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، روا کا معنی جائز رکھتے ہیں، یہ لوگ اس پر ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں، بے پناہ مصائب دیتے ہیں۔ دراصل یہ طبقہ امراء اور حکمران کا طبقہ ہے، یہ لوگ فیض کے نظریات سے یکسر یعنی بالکل بے نیاز ہیں۔ شاعر کی تشریح طلب کو وصیت بھی کہا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد میرے بہی خواہوں یعنی میرا بھلا چاہنے والوں اور ہمدردوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دینا کہ حق پرست اور انصاف کا علم بردار آج چل بسا ہے، اب تمہیں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج سے تم مکمل آزاد ہو، آئندہ سے تمہیں شہر کو تسلی اور تشفی دینا نہیں پڑے گی، نہ ہی حکام کے اس باغی کے علام میں حصہ دار بننا پڑے گا۔ اس طرح شاعر اپنی موت کے ذریعے اپنی جان پر موجود قرض بے باک کر رہا ہے۔ حوالے کے شعر دیکھیے، بدلہ وفا کا دیں گے بڑی سادگی سے تم ہم سے روٹھ جاؤ اور زندگی سے ہم، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ ایسی ایک اور شعر ہے کہ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ تو دہلیز کہتے ہیں چوکھٹ کو۔ تو غزل کے خارجی مفہوم کے اعتبار سے اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ شاعر کی وفاؤں کی عوض محبوب نے مسلسل بے وفائی کی اور وہ شاعر کی چارہ گری سے قاصر رہا۔ دوسری طرف رقیب بھی مسلسل حصول محبوب کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ شاعر چارہ گر محبوب کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ میں نے موت کا مسافر بن کر تمہیں سرخرو کیا اور تمہارا بھرم رکھ لیا۔ تو اس کے حوالے کا شعر ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اب اس عہد کو وفا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، جو ہم یہ کہتے تھے کہ تیرے بن ہم نہیں جیئیں گے، اب وہ وعدہ ہم اس دنیا سے وفا کر چلے ہیں۔ تو آج کے بیٹا یہ دو اشعار تھے، ان کا مفہوم اور تشریح میں نے بتلا دی۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اگلے جو اس کے 3 اشعار ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔